پشاور کی عائشہ احتشام نے نوجوانی میں ہی شادی ہونے کے باوجود سی ایس ایس کے خواب کو سخت محنت سے بالآخر پورا کر لیا۔ ازدواجی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ سی ایس ایس کوالیفائی کرنا ان کے لیے کتنا مشکل تھا اور اس میں اہل خانہ نے ان کی کتنی مدد کی، آئیے عائشہ احتشام سے جانتے ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عثمان پراچا اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ آج میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا پشاور سے تعلق رکھنے والی عائشہ احتشام سے، جنہوں نے حال ہی میں سی ایس ایس کے ایگزام کلیئر کر کے اور اچھے نمبر سے سی ایس پی آفیسر بن گئی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سی ایس ایس جو کہ مقابلے کا امتحان پاکستان میں ہر سال ہوتا ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں ایسپیرنٹس حصہ لیتے ہیں، لیکن چند ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس میں نمایاں پوزیشن حاصل کر کے سی ایس پی آفیسر بن جاتے ہیں۔ عائشہ احتشام کی سٹوری جانتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے سی ایس ایس کا ایگزام کلیئر کیا اور آج یہ سی ایس پی آفیسر بننے جا رہی ہیں۔ عائشہ، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کی اسٹڈی کیا ہے، آپ کو خیال کیسے آیا سی ایس ایس کی طرف؟ میں نے بی ایس کیا ہوا ہے بایو انفارمیٹکس میں، اور مجھے سی ایس ایس کا رجحان اس طرح سے ہوا کہ میں ہمیشہ سے ہی چاہتی تھی کہ میں کوئی ایسی جاب کروں یا کوئی ایسا کام کروں جس سے میں لوگوں کو موٹیویٹ کر سکوں یا انفلوئنس کر سکوں۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں جو سی ایس پی کی جاب ہے، سول سرونٹ، وہ بہت رسپیکٹیبل جاب بھی ہے، اور اس جاب میں رہتے ہوئے آپ اپنا نام بھی بناتے ہیں، رسپیکٹ بھی آپ کی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور آپ لوگوں کے لیے ایک اچھے موٹیویٹر اور انفلوئنس بھی کرتے ہیں لوگوں کو۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ میں سی ایس ایس کا ایگزام دوں، اور ایگزام دے کر اور سی ایس پی بن کے جو مجھ جیسی لڑکیاں ہیں میرے علاقے کی اور باہر پاکستان میں بھی جتنی ہیں، ان کو موٹیویٹ کر سکوں، ان کو انفلوئنس کر سکوں، تاکہ وہ بھی میری طرح محنت کریں اور اپنے نام کو روشن کریں سی ایس پی بنتے ہوئے۔ آپ کو کیا کیا ڈیفیکلٹیز پیش آئیں جب آپ سی ایس ایس کر رہی تھی، اور کتنی اٹیمپٹس آپ نے کیے ہیں اس کے؟ میری یہ سی ایس ایس کی لاسٹ اٹیمپٹ تھی، اور میری جرنی مختلف باقی سارے جو ایسپائرنٹس ہیں ان سے اس لیے مختلف ہیں کیونکہ عام طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ پہلے اپنا کیریئر بناتے ہیں، اس کے بعد شادی ہوتی ہے، لیکن میری جرنی میں یہ تھا کہ میری شادی بہت ینگ ایج میں ہو گئی تھی۔ میں 16 سال کی تھی جب میری شادی ہوئی، اور میں نے شادی کے بعد ایجوکیشن وغیرہ کنٹینیو کی اور پھر اپنا کیریئر بنایا۔ تو میں اور ایسپائرنٹ سے ایک طرح سے میرا جو سفر ہے، میرے جو چیلنجز ہیں وہ بہت زیادہ تھے اور مشکل بھی تھے، کیونکہ میں نے اپنی فیملی کو، بچوں کو، گھر کو لیتے ہوئے سی ایس ایس کا امتحان پاس کیا، اور اب میں اللہ کے فضل سے سی ایس پی بن چکی ہوں۔ آپ جب سی ایس ایس کی تیاری کر رہی تھی، اس دوران آپ شادی شدہ بھی ہیں اور اس وقت گھر کی ذمہ داریاں بھی تھیں، تو دونوں کو آپ نے مینٹین کیسے رکھا؟ دیکھیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب آپ کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ ہو یا آپ کے اندر کچھ کرنے کا حوصلہ ہو، تو پھر جتنی بھی طاقت، جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہیے حالات جتنے بھی ٹف ہوں، لیکن وہ چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جب آپ کسی چیز کی جستجو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ گھر والوں کی طرف سے آپ کو کیا سپورٹ تھا؟ آپ بتا رہی ہیں کہ ینگ ایج میں ہی آپ کی شادی ہوگی، اس کے بعد ہی آپ نے اسٹڈی کو کنٹینیو رکھا، پہلے ڈگری کی اور اس کے بعد اس کی طرف آئیں سی ایس ایس کی طرف، تو گھر والوں کی طرف سے کیا سپورٹ؟ ظاہر ہے گھر والوں کے سپورٹ کے بغیر تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میرے گھر والوں کا میری طرف انہوں نے بہت زیادہ مجھے سپورٹ کیا، اور میرے جو ہسبینڈ ہیں، میرے جو ان لاز ہیں، پیرنٹس جو تھے میرے، وہ ہمیشہ سے ینگ ایج میں میری شادی تو ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ تم نے پڑھائی نہیں کرنی، بلکہ ہمیشہ جب بھی مجھے لگا کہ میں نہیں کر سکتی یا مجھے مشکلات پیش آئی بچوں کی وجہ سے، گھر کی وجہ سے، میں نے اپنے آپ کو کمزور محسوس کیا، تو مجھے گھر والوں نے جو ہے کہا کہ نہیں، تم کر سکتی ہو۔ خاص طور پہ جو میرے ہسبینڈ ہیں، ان کا بہت زیادہ مورل سپورٹ وہ کرتے تھے، ہمیشہ وہ کہتے تھے کہ نہیں، تم کر سکتی ہو اور تم نے کرنا ہے۔ تو اسی طرح ان کی حوصلہ افزائی سے جب وہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھ پہ اتنا یقین رکھتے ہیں، اتنا بھروسہ کرتے ہیں، تو پھر مجھے کچھ کر کے دکھانا چاہیے۔ تو ان کی حوصلہ افزائی اور ظاہر ان لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ ہی میں آج یہاں تک پہنچی ہوں۔ عائشہ، آپ یہ بتائیے، کیونکہ آپ بتا رہی ہیں کہ 3rd اٹیمپٹ میں آپ نے کلیئر کیا، کیا ایسی ویکنیسز تھیں جن کی وجہ سے وہ 2 اٹیمپٹ جو تھیں اس میں آپ پیچھے رہ گئیں؟ تو جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں، ایسپیرنٹس ہیں، ان کے لیے کیا میسیج ہے کہ وہ کون سی ایسی چیز پر گرپ رکھیں کہ وہ پہلی ہی اٹیمپٹ میں کلیئر کریں؟ دیکھیں، میرے خیال سے تو جتنے بھی ایسپیرنٹس ہیں، اگر تو وہ بیچلر ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، اس لیے کیونکہ جب آپ میرڈ ہوتے ہیں تو آپ کے بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، اور بھی ان کے ایکسٹرا کام وغیرہ گھر کے ہوتے ہیں۔ میری پہلی دونوں اٹیمپٹس میں یہ تھا کہ میں نے اپنی جب پہلی دونوں اٹیمپٹس کی تھی تو میں نے اپنے ساتھ گھر کی چیزوں کو لیتے ہوئے چل رہی تھی، اور جو میں ان دنوں جو میرا سب سے
چھوٹا بیٹا ہے وہ 2.5 سال کا تھا، تو ظاہر اس کو میرے وقت کی بھی ضرورت تھی اور ساتھ ہی ساتھ میں پڑھائی بھی کر رہی تھی، تو دونوں چیزیں مجھے لگا کہ میں اچھے طریقے سے نہیں کر پاؤں گی. اس وجہ سے میں اپنی پہلی اور دوسری اٹیمپٹ میں اچھے نمبر نہیں لے سکی، جس کی وجہ سے پاس نہیں ہو سکی. لیکن جب میں نے تیسری اٹیمپٹ کی تو میری ظاہر ہے پچھلی 2 اٹیمپٹس کی وجہ سے کافی زیادہ تیاری اور ایکسپیرینس پہلے ہو چکا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ جو میرے ہسبینڈ ہیں اور جو گھر والے ہیں انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہے. امی آ جاتی تھیں، بچے وغیرہ رکھ لیتی تھی، تو ان سب کی سپورٹ سے میں نے CSS کا ایگزام دیا. عائشہ آپ یہ بتائیے کہ جو ابھی ایسپیرنٹس اپیئر ہونا چاہتے ہیں، CSS کی خواہش رکھتے ہیں اور آپ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ سے کیسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، میں نے ایسپیرنٹس کے لیے جو کہ مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ وہ خواتین جو کہ میرڈ ہیں اور جو نہیں جا سکتی اکیڈمیز وغیرہ، تو میں نے اپنا ایک انسٹاگرام پیج بنایا ہے عائشہ احتشام CSS 2021 کے نام سے. اور اس پیج میں چونکہ مجھے پتہ ہے میں اس جرنی سے گزری ہوں، میں نے اپنے بہت زیادہ اکثر میں ڈی موٹیویٹ ہوتی تھی اور بہت سارے چیلنجز ہوتے تھے، تو میں اس اپنے پیج پہ اکثر پوسٹ لکھتی رہتی ہوں، جس سے جتنے بھی ایسپیرنٹس ہیں جو کہ وہ پوسٹ وغیرہ پڑھتے ہیں وہ موٹیویٹیڈ رہتے ہیں. اور وہ اب ان ساری، اور میں ساتھ ہی ساتھ اس میں CSS کے حوالے سے امپورٹنٹ چیزیں بھی شیئر کرتی رہتی ہوں، کتابیں، نوٹس وغیرہ. آخر میں ان لڑکیوں کے لیے آپ کا کیا میسج ہے جن کی شادی ہو جاتی ہے لیکن وہ اسٹڈی کو کنٹینیو کرنا چاہتی ہیں لیکن وہ نہیں کر پاتی، ان کے لیے آپ کا کیا میسج؟ میں تمام لڑکیوں کو جو کہ اس وقت مجھے دیکھ رہی ہیں ان کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ بے شک اگر آپ کی شادی جلدی ہو جاتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہماری جو ایک معاشرے میں ایک اسٹیریوٹائپ ہے کہ شادی ہو جائے تو سب کچھ رک جاتا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اگر آپ کے اندر حوصلہ ہے کچھ کرنے کا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی خواب پورا کریں تو اس پہ محنت کریں، چاہے حالات جیسے بھی ہیں، لیکن اگر آپ اچھے طریقے سے اور دل لگا کے کریں گے اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو ایسے مواقع، ایسے حالات خود بخود ہی بن جائیں گے جس میں آپ اپنے خواب کو پورا کر سکیں گے. ناظرین، یہ تھیں عائشہ احتشام جنہوں نے آج اپنی اسٹوری کے بارے میں بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے CSS کلیئر کیا. امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان عثمان پراچے کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.